تشریف لانے لگے، پھول و غلما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر اور مکمل عشق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم اس شخصیت کے میلاد کی محفل میں حاضر آئے اور حقیقت میں یہ ہم سب کی مشترکہ سعادت، حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل منا لینا محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس میں دارائن کی بھلائی پوشیدہ۔ علماء فرماتے ہیں وَجُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ لِذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةً لِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی محفل رچا لے بسا لے تو پورے سال وہ امن و امان میں رہتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ اور کمیٹی کے یہ نوجوان و افراد ممبران جنہوں نے اپنے اپنے حیثیت سے یہ محفل رچانے میں مدد کی ہے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ صرف اسی سال نہیں بلکہ آئندہ سال بھی بیک اپ بھی ہے، آئندہ سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقاصد کو، اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رشتہ غلامی کا ثبوت پیش کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ آتھینٹک علماء انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ نہ تو کسی نبی کو ایسی امت ملی جیسی امت آمنہ کے لال کو ملی۔ آج دنیا کا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے چاہنے والے روزانہ اپنے لیڈر کا نام بلند کرتے ہوں، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کے ان سودائیوں، ان عاشقوں، ان دیوانوں کے عشق و محبت پر۔ ابھی ہم ایک دو دن ابھی کل پرسوں کی بات، جلوس جس دن نکل رہا تھا، بھیگتے ہوئے ہم نے دیکھا علی گڑھ کی سڑکوں پہ غلامان مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا کے ترانے گنگنا رہے تھے۔ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں جس کے ماننے والے اپنے لیڈر کا نام دن میں کئی مرتبہ لیتے ہوں، مگر محمد مصطفیٰ کے دیوانے دن میں 5 مرتبہ اپنی مسجدوں کے میناروں سے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے جہاں توحید کی گواہی دیتے ہیں، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر آقا کی عظمت کے ترانے گنگناتے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نہ تو کسی نبی کو ایسی امت ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا فرعون سے لڑو تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ جاؤ تم تمہارے رب لڑو اور ہم آرام سے بیٹھے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جنگ بدر سے پہلے جب صحابہ کی مقدس جماعت سے مشورہ کیا تو یک زبان ہو کر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے بائیں لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے آگے لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے پیچھے لڑتے نظر آئیں گے، اور برق غمام یعنی ملک شام تک آپ کے دشمن کا تعاقب کرتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی امت کو ایسا نبی ملا ہے۔
کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو ایسا نبی ملا ہے جیسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کیسا نبی؟ امام ربانی قیوم زمانی منور و مجدد الف ثانی تحریر فرماتے کہ آمنہ کے لال کے کمالات اور خوبیاں، آپ کے فضائل اتنے تھے جو 63 سال کی زندگی میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا کمالات مصطفیٰ کے ظہور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی ایک لمبی چین رکھی، لمبا سلسلہ رکھا۔ تو آدم کے جو کمالات تھے وہ حقیقت میں کمالات مصطفیٰ تھے۔ شیش کے کمالات کمالات مصطفیٰ، نوح کے کمالات کمالات مصطفیٰ، ابراہیم کے کمالات کمالات مصطفیٰ، اسماعیل کے کمالات کمالات مصطفیٰ، اسحاق کے کمالات کمالات مصطفیٰ، یوسف بن نون کے کمالات کمالات مصطفیٰ، موسیٰ کے کمالات کمالات مصطفیٰ، عیسیٰ کے کمالات کمالات مصطفیٰ۔ اسی پہ بس نہیں ہوا بلکہ ابو بکر صدیق سے لے کر امام مہدی تک امت مصطفیٰ سے جتنے بھی کمالات کا ظہور ہوگا وہ سب کے سب کمالات مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمیں صرف جذباتی باتوں سے وقتی طور پر جوش نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ ہم دنیا کے عالم کے اس لیڈر کے امتی ہیں جس کی زندگی کو خالق کائنات نے رب ذوالمنن نے امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانی برادری کے لیے رول ماڈل بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا۔ دنیا کا کوئی لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی کاپی کرے۔ اگر آپ کا پڑوسی فارچونر لے کے آیا اور آپ بھی گئے فارچونر تو خوش نہیں ہوگا، ہماری کاپی کر رہا ہے۔ کسی نیتا کی اسٹائل کو کاپی کرے وہ خوش نہیں ہوگا، مگر قربان جائیے آمنہ کے لال فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنتوں پہ عمل کرو اور میرے بعد میرے جو خلفاء آئیں گے ان کے طریقے پہ چلو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ عرب کا جغرافیہ پڑھیں، عرب کہ ایک طرف ایرانیوں کی سپر پاور حکومت اور دوسری طرف عیسائیوں کی سپر پاور حکومت۔ ان دو سپر پاور حکومتوں کے بیچ عربوں کی کوئی اہمیت نہیں، عربوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کچھ حصہ ایران نے کیپچر کر رکھا تھا اور کچھ حصہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ یہ سرفروش تھے عرب کے کہ جو تلوار کے بلبوتے پہ کسی کا غلام نہیں بنے، ورنہ انہیں غلام بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی حکومتوں نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو صرف 23 سال کے قلیل عرصہ میں، بلکہ مکہ زندگی کو آپ اگر نکال دیں، اس لیے کہ جب تک مکہ میں تھے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کعبہ کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، جب تک مکہ میں تھے تب تک پیارے آقا علیہ السلام چاند تھے، اور چاند میں روشنی تو ہوتی ہے مگر تمازت نہیں ہوتی ہے، گرمی نہیں ہوتی ہے، تپش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی آمنہ کا لال ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور دستور مدینہ کا جو آئین دیا، جو کانسٹیٹیوشن دیا، اب مسلمانوں کے پاس ایسے منظم طاقت ہو گئی کہ اب تک جو کعبہ کے بدر الدجا تھے وہ طیبہ کے شمس الضحیٰ یعنی چاش کے وقت کا سورج بن گیا۔ تو صرف 10 سال زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اصول، قوانین، ضوابط مرتب کیے کہ انہی قوانین، انہی اصولوں پہ چل کر کے مکہ کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے ایران کو بھی فتح کر لیا اور روما کے امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور امت مسلمہ دنیا کی سپر پاور حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آج بھی جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں
خیر امت بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو. تم غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, تم تو دنیا میں اپنا سکہ چلانے کے لیے آئے ہو. امت مسلمہ, بھائی اگر کوئی ہیرے کا ٹکڑا ناپدان میں گر جائے تو اس کی اہمیت, اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اسے پانی کے چند قطروں کی ضرورت ہوتی ہے. اسے دھل دیا جائے اور اس کی قیمت جوں کی توں برقرار ہو جاتی ہے. امت مسلمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت اسی وقت تک ذلیل و خوار ہے جب تک انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابعت کو چھوڑ رکھا ہے. جس دن امت مسلمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے گی, اس وقت ایک بار پھر سے یہ عالم کے قائد بنیں گے اور دنیا پہ ان کی حکمرانی ہوگی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا نبی کسی امت کو نہیں ملا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 940 سال تبلیغ فرمائی. کتنے؟ 940 سال, کم و بیش 1000 سال کہہ سکتے ہیں, تبلیغ فرمائی. پھر بھی ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک کشتی میں آ گئے, ایک کشتی میں آ گئے. یعنی انگلیوں پہ گن سکتے تھے نوح علیہ السلام کے فالوورز کو. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کہ آخری جب حج فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولود منکم فإنی مکافر بکم الامم, کہ ان عورتوں سے شادیاں رچاؤ جن کے دادیاں اور نانیاں, مفہوم بتا رہا ہوں, ان کے زیادہ اولاد ہو, اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پہ میدان محشر میں اور امتوں پہ فخر کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بتانے سے پہلے میں نے یہ تمہید بتائی. تمہید سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی جذباتی گفتگو کرنے والا نہیں ہوں. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان گوشوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کر لیں, انہیں نافذ کر لیں, تو آپ کی زندگی سدھر جائے گی. آپ سماج کے ایک اچھے رکن کہلانے کے مستحق ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ آپ کے اصحاب کہتے ہیں, بلکہ ایک بات یاد آ گئی, درمیانے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص اپنے محبوب کو بہت اعلیٰ معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے. محبوب کی تعریف و توصیف میں لوگ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے, ہمیں کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. قرآن, حدیث اور بزرگوں کے جو آثار ہیں انہیں آپ سنیں, دل مچل جائے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کے اندر روح ڈال دی تو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیا. مگر آدم کے سجدہ سے پہلے ایک اور ذات تھی, ابھی روح نہیں ڈالی گئی, ابھی صرف وہ مٹی گوندھی گئی جس مٹی سے ان کا جسم بننے والا تھا, یعنی وہ خمیر تھی. اور اس خمیر کو آدم کے سجدہ کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے اس کا طواف کیا. روایتوں میں آتا ہے, مواہب اللدنیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنا لی, جبرائیل کو حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ زمین کی وہ مٹی لے کر کے آؤ جو سب سے بہتر مٹی ہے. اب جبریل امین اس جگہ پہ آ گئے جہاں گنبد خضرا ہے, جہاں روضہ رسول ہے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ وہ خاک, وہ مٹی جو جس میں پاک سے مس ہے, وہ عرش سے بھی افضل ہے اور جنت سے بھی افضل ہے, اس جگہ کی مٹی لے کر کے جبریل امین جنت میں پہنچ گئے. حکم ہوا کہ اے فرشتوں, جنت کی جو نہر ہے جسے تسنیم کہتے ہیں, اس پانی سے اس مٹی کو گوندھا جائے. وہ مٹی گوندھی گئی. گوندھنے کے بعد ایک ممبر, موتی کا ممبر کا شیپ بن گیا اور اس میں روشنی ہوئی. جب روشنی زیادہ ہوئی تو عرش کے فرشتوں نے, لوح کے فرشتوں نے, کرسی کے فرشتوں نے, سارے فرشتوں نے اس وقت اس مٹی کا, اس موتی کے ممبر کا خلاف کیا. اب تک کوئی فرشتہ آدم کا نام بھی نہیں سنا تھا, آدم کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا, مگر قربان جائیے آمنہ کے لال میں کہ آدم کا سجدہ, تو دور کی بات ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے خمیر کا طلاق ہو رہا ہے. امام صاحبی حدیث نقل کرتے ہیں, آقا کریم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ متی وجبت لکم النبوۃ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب دی گئی, آپ کب نبی تھے؟ تو آقا کریم نے اس زمین میں مدثر نے اعلان فرمایا, نبی کیوں آدم بین
واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سننے سے پہلے وہ واقعہ یاد کریں. سورہ علم ترا ہم سب پڑھتے ہوں گے اور زیادہ تر لوگ سورہ ترا بھی پڑھتے ہیں، علم ترا سے شروع کرتے ہیں. علم ترا میں جس واقعے کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ابرہہ کا، نجاشی جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کیا، جس نے مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی اور جس کے جنازے کی نماز محمد عربی نے قائدانہ پڑھائی. اس نجاشی سے پہلے اسی تخت پر ایک فرعون صفت بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ کعبہ ڈھانے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. ابرہہ عیسائی تھا، مکہ کے لوگ مشرک تھے. تو دو گروہ میں اچھا کون ہوتا ہے جو کم برا ہو؟ عیسائی بھی برے ہیں، وہ تین خدا مانتے ہیں، تثلیث پرست انہیں کہتے ہیں، لیکن مشرکوں کے تو خداؤں کی تعداد لاکھ. ہم نے سنا ایک اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ گائے کے اندر کئی کروڑ دیوتا بستے ہیں. ایک گائے انقلاب کے شمارے میں تھا. تو بہت سارے خداؤں کی پرستش ہوتی ہے مشرکوں میں. ابرہہ اور مکہ کے مشرکوں میں ٹھن گئی. مدد کس کی ہونی چاہیے؟ آسمانی مدد عیسائیوں کی ہونی چاہیے یا مشرکوں کی؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ عیسائیوں کی ہونی چاہیے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی مدد نہیں کی، بلکہ مکہ کے مشرکوں کی مدد کر کے عیسائیوں کو قصہ بارینہ بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا. کلام اللہ کی آیت کہتی ہے فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھائی ہوئی فصل کے ٹھنڈ کی طرح کر دیا، یعنی مار مار کے بھوسا بھر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ابرہہ آیا کعبہ ڈھانے کی نیت سے اور مکہ کے لوگوں کے اونٹ کو پکڑ لے گیا کہ چھڑانے آئیں گے. عبد المطلب سرداران مکہ کی میٹنگ کرتے ہیں خانہ کعبہ میں. سرداران جمع ہوئے، عبد المطلب کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ مکہ کے سارے سردار پر سکتا طاری ہو جاتا ہے، بالکل پتھر کی طرح جم جاتے ہیں، برف کی طرح جم جاتے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں اے مکہ کے سپوتو، آج ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار ڈال دو، اپنے بستیوں کو چھوڑ دو اور پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ. تمام سرداران ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں اے عبد المطلب، آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے، حضرت ماں کی نشانی ہے، جن کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہے. آپ نے کبھی بھی ہمیں بزدلی کا پاٹ نہیں پڑھایا تھا، آج آپ ہمیں بزدلی کا پاٹ پڑھا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب عبد المطلب، کیا آپ کو پتا نہیں کہ مکہ ہماری لجہ ہے، مکہ ہمارا وقار ہے، مکہ کعبہ ہمارا مان سمان ہے. ہم مکہ کی روٹی کھاتے ہیں، مکہ کے چڑھاوے سے ہمارے چولہے جلتے ہیں، مکہ کی وجہ سے ہمیں ریسپیکٹ ملتا ہے، ہمیں عزت ملتی ہے. جناب عبد المطلب جب اپنے سرداروں کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے سرداران مکہ سن لو، تمہارا سردار نہ کل بزدل تھا نہ آج بزدل ہے. میں نے اپنے آبا و اجداد سے بزدلی کا پاٹ نہیں پڑا ہے، لیکن اے مکہ کے سرداروں ذرا عبد المطلب کی پیشانی میں جھانک کر کے دیکھو. جب سرداروں نے غور سے دیکھا تو عبد المطلب کے ماتھے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور نکل رہا ہے اور خلافہ کعبہ پر مثل چراغ کے روشن ہے. سب حیران ہو گئے. عبد المطلب ماجرا کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے مکہ کے سرداروں، جب میرے ماتھے سے یہ نور نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیاب اور کامران کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زمین پر بیٹھ کر شمش و قمر پر حکم چلتا ہے، زمانہ دیکھ کر حیران ہے سلطانی محمد کی. زمانہ دیکھ لے عظمت میرے آقائے نعمت کی، خدا نے خود بلا کے کی ہے مہمانی محمد کی. نور کس کا نور تھا؟ انبیاء کرام کے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت چیزیں نکلتی ہیں انہیں معجزہ کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں انہیں ارحاس کہتے ہیں. جی علماء فرماتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت ابن قیم جوزیہ جسے کوٹ کیا ہے مواہب اللدنیہ کے مصنف ابن قیم کہتا ہے
کہ حقیقت میں یہ رہاس مصطفیٰ تھا. آقا علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یعنی 2 مہینہ پہلے جب پیارے آقا علیہ السلام 7 ماہ کچھ دن کے ماں کے پیٹ میں تھے تب یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ یہ حقیقت میں حضور علیہ السلام کی آمد کا اعلان تھا. حضرت عباس بن عبد المطلب جو پیارے آقا علیہ السلام کے چاچا ہیں ایک دن عشق مصطفیٰ میں جب بے خود ہوتے ہیں تو نعت کہنا شروع کر دیتے ہیں. المدیح النبوی میں ان کا ایک شعر درج ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھلا نوح کی کشتی کیسے ڈوب سکتی تھی جب نوح کے ماتھے میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا. اور یا رسول اللہ ابراہیم کو آگ کیسے جلا سکتی تھی جب ابراہیم کے ماتھے میں آپ جلوگر تھے. اس سے سمجھ لیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بھلا کعبہ کیسے جل سکتا تھا جب کعبے کے محافظ آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر تھا. آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر تھا تو بھلا کعبہ کیسے جل سکتا تھا. ارے آدم نے کعبہ بنایا کعبہ بچایا نہیں. ابراہیم نے کعبہ بنایا کعبہ بچایا نہیں. اسماعیل نے کعبہ بنایا کعبہ بچایا نہیں. مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پہ آمنہ کے لال ابھی آمنہ کے آنگن میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے کعبہ کو بچا رہے ہیں. اب 35 سال کی عمر میں حجر اسود نصب کر کے کعبہ کو بنا بھی رہے ہیں. میرا نبی وہ ہے جس نے کعبہ کو بنایا بھی ہے کعبہ کو بچایا بھی ہے. تبھی تو جب آقا کی پیدائش ہو رہی ہے تو کعبہ بھی محمد مصطفیٰ کے تلاش کے لیے جھک رہا ہے. تاجدار کہنا ہے کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ کہ ہر پتھر کھڑا کے گر گیا. زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ سبحان اللہ زندہ باد. جناب عبد المطلب جو خواب دیکھتے رات میں صبح کو ویسے ہو جاتے صحنے کعبہ میں لیٹے ہوئے ہیں. آنکھیں سو رہی ہیں دل بیدار ہے. خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے ریڑھ کی ہڈی سے نور کی ایک زنجیر نکلی ہے اور زنجیر بلند ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ گئی. جب آسمان تک پہنچی تو اس سے کئی نور کی شاخیں نکلی اور ہر شاخ سے بے شمار پتے لگ گئے اور ہر پتے سے بے شمار انگنت لوگ لٹکے ہوئے ہیں. مکہ کے کاہنوں سے مکے کے خواب کی تعبیر بتانے والوں اور والیوں سے تعبیر پوچھی مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ملک شام کا سفر کیا. ایک خاتون سے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس نے کہا اے عبد المطلب فرسٹ انٹروڈیوس یور سیلف. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیجئے اپنا پریچے دیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مختار کی آمد شہزادہ حضور بحر العرفان شہزادہ حضور بحر العرفان فیضان حضور بحر العرفان شہید میلاد النبی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. بیٹھ گئے آپ لوگ. اس خواب کی تعبیر بتانے والی عورت نے کہا اے عبد المطلب اپنا تعارف دیجئے اپنی پہچان کروائیے. آپ ہیں کہاں کے؟ عبد المطلب کہتے مکہ کا مکہ کا باشندہ ہوں. میرے قبیلے کا نام قریش ہے خاندان بنو ہاشم ہے. میرا نام عبد المطلب ہے. جب تعارف دے دیا تو نیچے سے اوپر تک دیکھنے کے بعد خاتون نے کہا اے عبد المطلب اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو ان قریب تمہارے نسل میں تمہارے صلب سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جس کا سکہ زمین میں بھی چلے گا آسمانوں میں بھی چلے گا. زمین میں بھی جس کے دین کا ڈنکا بجے گا اور آسمانوں میں بھی جس کے دین کا ڈنکا بجے گا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے یہ خواب. دوسرے مکہ کے بغل ایک حکومت تھی وہاں تختہ پلٹ ہوا تھا. ایک بادشاہ سعید بن ذی یزن تھا. بادشاہ بنا تھا. مکہ کے لوگ مبارکباد دینے گئے. عبد المطلب بھی گئے. اس نے بہت سارے تحفے تحائف دیے. عبد المطلب کو الگ بلا کر کے کہا اے سردار مکہ مبارک ہو میں دین عیسائیت کا علم رکھتا ہوں.
میرے سینے میں انجیل کا علم ہے، میں بائبل کو جانتا ہوں اور میں آپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ عنقریب وہ رسول جلوہ گر ہونے والا ہے جس کی آمد کی بشارت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں نے دی ہے، اور مبارک ہو وہ مکہ میں پیدا ہوگا، آپ کے قبیلے میں پیدا ہوگا، آپ کے خاندان میں پیدا ہوگا، آپ کی نسل میں پیدا ہوگا، اور مبارک ہو اے عبد المطلب تم ان کے دادا بنو گے۔ جب سے عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا اور جب سے بادشاہ نے خوشخبری سنائی تو مکے کا یہ بوڑھا سردار دن میں صحن کعبہ میں پارلیمنٹ سجاتا ہے کہ کس طریقے سے مکے کی اکنامی کو انکریز کیا جائے، کس طریقے سے مکہ کی تجارت کو بڑھاوا دیا جائے، کس طرح سے ان کے جھگڑے سلجھائے جائیں۔ اور جب شام ہو جاتی ہے، رات کی سیاہ زلفیں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں تو مکے کا یہ بوڑھا سردار صحن کعبہ میں ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جگ جگ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا، گویا کہ عبد المطلب نے ٹھان لی تھی، ٹھان رکھی تھی کہ جب میرا نصیبہ بیدار ہوگا، یعنی کہ جب میں محمد بن عبداللہ کا دادا بنوں گا، جب ہمارا فرزند پیدا ہوگا، اس وقت میری آنکھیں غفلت میں نہیں ہوں گی، میں سو نہیں رہا ہوں گا، بلکہ اللہ کے مقدس گھر کا اس وقت میں طواف کر رہا ہوں گا۔ جس رات کی صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہونے والی تھی، آمنہ کے آنگن کا ذرا ماحول ملاحظہ کر لیں۔ ماحول دنیا میں بہت پیاری منظر کشی کی گئی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پیٹ میں 6 ماہ کے ہوئے تو میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے سیدہ معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ سیدہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عربوں میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ 6 ماہ کی پریگنینسی ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا جانتے ہو؟ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ وہ آقا جو قیامت تک کے غریبوں مفلسوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہو، آخر میں آپ کو اتنا شدید بخار آیا تھا کہ پوری امت میں کسی کو اتنا سخت بخار نہیں آیا ہوگا۔ آقا کریم جب امت کا دکھ بانٹنے آئے ہو تو بھلا اپنی ماں کو کیسے دکھ دیں گے؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ امی جان کو کہ ہاں میں امید سے ہوں۔ فرشتے نے کہا اے خاتون مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں اس امت کا نبی جلوہ گر ہو گیا ہے، بلکہ نبیوں کا سردار جلوہ گر ہو گیا ہے۔ تو اے آمنہ فَقْمِ شَانَكِ وَسَمِّهِ مُحَمَّدًا، اپنا معاملہ چھپا کے رکھنا، اپنے حمل کا تذکرہ نہ کرنا، اور ہاں جب تمہارا شہزادہ تمہارا نور نظر لخت جگر پیدا ہو جائے تو ان کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھنا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے جب وہ رات آئی جو رات شب قدر سے بھی افضل ہے، جو دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے، جب وہ رات آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرا گھر بہت ساری عورتوں سے بھر گیا، مگر ہاں کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، ان کی بولیاں سنائی دے رہی ہیں، قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، مگر کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ ابھی خوف پڑھنے ہی والا تھا کہ کہتی ہے سفید کلر کا ایک پرندہ آیا، پرندے نے پڑ پھڑایا، ان کے سینوں کے پاس سارا خوف ہوا منصورہ ہو گیا، سارا خوف دور ہو گیا۔ اس کے بعد شربت کا ایک جام دیا گیا سفید گلاس میں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے جو ہی میں نے وہ جام پیا، جام لبالب میرے حلقوں سے نیچے گرا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نگاہوں سے سارے حجاب آپ اٹھ گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پورا آنگن، پورا صحن خوبصورت عورتوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کیسے تھیں؟ تعبیر جو بیان کرتی ہے سیدہ آمنہ کا نخل طوال کی قد و قامت میں لمبے لمبے کھجور کے درختوں کی طرح ان کے زلفیں اتنی حسین تھی کہ کئی کئی چوٹیاں وہ خواتین کو دی ہوئی تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے پھر مجھے خوف ہونے لگا کہ آخر یہ عورتیں اگر مکہ کی ہوتی تو مکہ بہرحال اس زمانے میں قصبہ تھا، مکے کی پاپولیشن بھی کم تھی۔ آمنہ کہتی ہے اگر مکے کی عورتیں ہوتی تو ضرور میری نگاہیں خطا نہ کرتی، میں ضرور ان خواتین کو پہچانتی، اور اگر یہ عورتیں مکے کے باہر سے آئی ہیں تو انہیں کس نے خبر کر دیا ہے کہ آج میرے گھر ولادت ہونے والی ہے؟ اس سے پہلے کہ خوف اور زیادہ بڑھے ایک خاتون مسکراتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے آمنہ بھی پہچانو ہم کوئی غیر نہیں ہیں، ارے میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ کی والدہ ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو خاتون ہے یہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ہے، اور یہ جو حسین و جمیل خواتین کا جمگھٹا
کئی کی تعداد میں عورتیں خوشیاں منا رہی ہیں. اے سیدہ آمنہ، اے آمنہ بی بی، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہے بلکہ جنت کی 1 نمبر کی حورین کہا جاتا ہے. اے آمنہ، آج ہم جنت سے تمہارے آنگن میں اتر کے میلاد مصطفیٰ منانے آ رہے ہیں. زندہ باد. یہ تو آمنہ کے گھر کا ماحول. اب خدا کے گھر کا کیا ماحول؟ سبحان اللہ. وہ خدا کا گھر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت رسول اکرم اور حضرت ابراہیم میں تقریباً 2500 سال کا فاصلہ. چونکہ ایک اولو العزم پیغمبر اور دوسرے اولو العزم پیغمبر میں 500 سال کا کم سے کم فاصلہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر. تو 1500 سے لے کر 2500 سال کا فاصلہ ہے. اسی مکہ کی دھرتی پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی تو اللہ نے کہا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اسی مقام ابراہیم جس کی برکت یہ ہے کہ اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اس میں یہ برکت کئی وجہوں سے آئی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے، اس رسول کو کسی اور کی نسل میں نہیں بلکہ اے رب ذوالمنن تو ابراہیم کے نسل میں پیدا فرما دے. 2500 سال کے بعد اسی دعا کا نتیجہ آج آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہو گیا ہے. حضرت عرب کا دستور تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو بچہ سب سے پہلے باپ کی گودی میں دیا جاتا تھا. مگر قربان جائیے حقائق کریم کی عظمت پہ جب آمنہ کا لال ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، 6 ماہ کے پیٹ میں ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے. امام اہل بیت امام جعفر الصادق سے پوچھا جاتا ہے کہ اے امام جعفر الصادق، اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ تو امام جعفر الصادق بڑا پیارا جواب دیتے ہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ پوری خلقت محمد مصطفیٰ کی غلامی کرے اور محمد مصطفیٰ کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا. یتیم ہے، عرب کا کلچر یہ کہتا ہے کہ باپ کی گودی میں دیا جائے، مگر اب باپ تو ہے نہیں تو دادا کو خبر کرتی ہیں جناب سیدہ آمنہ کی جاؤ عبداللہ مرحوم کے والد ماجد سردار مکہ عبد المطلب کو خبر کر دو کہ ان کے گھر میں آفتاب روشن ہوا ہے، آفتاب و ماہتاب جگمگا اٹھے ہیں. جناب عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کیا دیکھتے کہ آج کعبہ بھی کسی کے طواف کے لیے جھک رہا ہوتا ہے. جب کعبہ جھکا تو کعبہ کے اندر جو بڑے بڑے بت براجمان تھے وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، گویا زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب تک تو مکہ کے کافروں نے ہماری پوجا کی لیکن اب ہماری پوجا نہیں ہوگی بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی پوجا ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا رسول جلوہ گر ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے کبھی کسی کا احسان نہیں لیا. آپ کی پیدائش پر کعبہ آپ کے گھر کی طرف ایک بار جھکا تھا، لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ کی شان عظمت ہے. آقائے کریم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر دل میں خیال آ جاتا ہے کاش خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا جاتا. قرآن اس خیال مصطفیٰ کو یوں بیان فرماتا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. اے محبوب، ان قریب ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری وحی آ گئی فلنولي وجهك شطر المسجد الحرام. یہ مقام محبوبیت کا کمال ہے کہ اے محبوب اب سلام پھیرنے کی دیری نہیں، لو تمہاری خواہش کی تکمیل ہو گئی اور اب کعبہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ خانہ خدا. اور حضرت ابراہیم نے جسے بنایا تھا وہ کعبہ قبلہ بن گیا. تو کعبہ ایک بار جھکا تھا محمد مصطفیٰ کی ولادت پہ، مگر قربان جائیے محمد مصطفیٰ نے قیامت تک ہونے والے امتیوں کو یہ درس دیا کہ اے میری امت تم نماز پڑھنا خدا کے لیے، مگر تمہارا قبلہ اگر کوئی ہوگا تو تمہارا قبلہ
वो खाना काबा है। ये काबा और मुस्तफा का ताल्लुक है। जब मक्का के शरीफ लोगों ने आका अलैहिस्सलाम को निकलने पे मजबूर कर दिया तो आका अलैहिस्सलाम की नजर जब निकलने लगते हैं तो काबा पे पथराई नजर डालते और कहते हैं काबा तो अल्लाह की जमीन में सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, अगर तेरे शरीर बाशिंदे मुझे निकलने पे मजबूर ना करते तो मैं तुझे छोड़ता नहीं। और उससे पहले जब 37 साल की उम्र पाक हुई प्यारे आका अलैहिस्सलाम के तो गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। नमाजें फर्ज नहीं हुई, इबादत हो रही, रोजे फर्ज नहीं हुए, इबादत हो रही। उलमा फरमाते हुए इबादत कौन सी थी? तो उलमा फरमाते हुए इबादत मुराकबे की थी, ध्यान और ज्ञान की इबादत थी। इससे पता चलता है कि अगर दुनिया में किसी को बड़ा काम करना है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले मुराकबात के जरिए से अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो। तो ये काबा और मुस्तफा का ताल्लुक, क्या आका अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा में इबादत करने जाते तो गारे हिरा ही का इंतखाब क्यों किया? बड़ी पहाड़ियां थी, मक्का की, किसी पर चले जाते। उलमा फरमाते इसकी 3 वजह है। पहली वजह जिसे मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि गारे हिरा में इबादत करने से इबादत भी होती थी और काबा की ज़ियारत भी होती थी। ये काबा और मुस्तफा का ताल्लुक है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान जब देखते हैं काबा के बुत भी विराजमान, सोचते कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने वाला है कि इतने में मक्का की खामोश फजा में एक निस्वानी आवाज गूंजती है दूर से और फजा को चीरती हुई अब्दुल मुत्तलिब के कानों से टकराती, या सैयदा कुरैश हनीअन लक, ऐ सरदार कुरैश मुबारक को। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ छोड़ देते हैं, कहते हैं बेटी किस चीज की मुबारकबाद दे रही हो? इतने में खातून तेज तेज कदमों से करीब आ जाती है और कहती है ऐ मक्का के सरदार, है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अरे तुम्हारे आंगन में जनाबे अब्दुल्ला मरहूम के यहाँ चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला फर्जंद जलवा कर काबे का तवाफ छोड़ते हैं, अपने घर की चौखट पे आते हैं, आवाज देते हैं ऐ मेरी बेटी आमिना, लाओ बूढ़े दादा की आंखों की ठंडक को, लाओ मेरे दिल के करार को, लाओ मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला की निशानी को दादा की गोदी में दो। जनाबे सैयदा आमिना प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सफेद कपड़े में लपेटती हैं, सीने से लगाती हैं, अब्दुल मुत्तलिब की गोदी में देती हैं और देते देते मिलाद मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देती हैं। कहती हैं ऐ अब्बा हुजूर, मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, जब ये 6 माह के मेरे पेट में थे तो फरिश्तों ने आकर मुझे खुशखबरी दी थी, ऐ अब्बा हुजूर मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, जब ये पैदा हुए तो इनकी नाक कटी हुई थी, ऐ अब्बा हुजूर मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, जब ये पैदा हुए तो इनकी आंखों में पहले से सुरमा काजल लग चुका था, और ऐ अब्बा हुजूर मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, जब ये पैदा हुए तो हालत सजदा में थे और सजदे में कह जा रहे थे। मुतअद्दिद उलमाए किराम ने लिखा है पैदा होते ही जनाबे हजरत ईसा ने अगर जबान खोली तो अपने अम्मी की बरात के बारे में जबान खोली कि मेरी अम्मा तैयबा है, ताहिरा है, मेरी अम्मा पाकबाज है, मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पे। आमिना के लाल ने पैदा होते ही जो सजदा किया, जो जबान खोली तो जबान पे सुभान रब्बियल आला भी नहीं है, अपने माँ का तज़किरा भी नहीं है, बल्कि अगर तज़किरा है तो अपनी उम्मत का तज़किरा है। मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत को बख्श दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैज़ानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना बस करो, अब मेरी पेशानी सजदे शुक्र अदा करने के लिए बोझल हो रही है, मुझे जाने दो, खाने काबा में जाकर मैं अपने अरमानों की दुनिया को आबाद कर लूं, मैं खुदा का शुक्र अदा करूं खाने खुदा में जाकर। अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे लाडले को अपने सीने से लगाकर खाने खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अब्दुल मुत्तलिब को रुखे मुस्तफा में रुखे अब्दुल्ला की भी ज़ियारत कराई जा रही है, रुखे मुस्तफा में रुखे ईसा की ज़ियारत हो रही है। मुस्तफा के चेहरे में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का भी चेहरा जगमगा रहा है, रुखे मुस्तफा में तमाम अंबियाए कराम का चेहरा जगमगा रहा है। और क्यों न जगमगाए, क्या नहीं कहते हुस्न यूसुफ, कदे ईसा, कदे वैसा नारी,
پوچھے خوب ہمدارن یا رسول اللہ تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ کے اندر یوسف کا جمال بھی ہے، موسیٰ کا ید بیضا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کی شفا ہے، بلکہ یا رسول اللہ جو کمالات پیغمبروں میں الگ الگ بٹے ہوئے تھے وہ سارے کمالات اکٹھا کر کے مجسم کر کے مصطفیٰ جان رحمت آپ کے اندر وہ سارے کمالات ڈال دیے گئے۔ اب جب خانہ خدا میں پہنچے 2000 سال کم و بیش پہلے اسی خانہ کعبہ میں ابراہیم کی دعا ہوئی تھی نا، آقا خود فرماتے انا دعوت ابراہیم، اے میرے صحابہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو جب دعا ابراہیمی قبول ہوئی اس شیپ میں کہ آج عبد المطلب کی گودی میں خانہ خدا میں پہنچ گئے ہیں، تو جناب عبد المطلب کیا کہتے ہیں، انسان جب خوش ہوتا ہے تو گنگنانے لگتا ہے۔ عبد المطلب اتنے خوش، کوئی زیادہ اتنا خوش ہو ہی نہیں سکتا جتنا عبد المطلب خوش ہو گئے۔ عبد المطلب جب خوش ہوئے تو گنگنانے لگے، اور گنگنائے تو ایک ایک اشعار میلاد مصطفیٰ بن گئے۔ عبد المطلب کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب العرضانی قد صاد فی المهد علی الغلمانی اعیده بالبیت ذی الارکانی من شر ذی شنانی وحاسد مغترب العنانی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنا پاک صاف ستھرا بیٹا دیا ہے، تو ابھی دادا کی گودی میں ہے مگر قیامت تک کے ہونے والے بیٹوں کے سردار لگتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر خانہ کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مامون فرما لینا۔ یہ تو صحن کعبہ پر جناب عبد المطلب نے میلاد مصطفیٰ پڑھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ مچل گئے، اور صحابہ عرض کرتے، امام ابن اسحاق جو سیرت کی فرسٹ بک ہے، سب سے پہلے لکھی گئی، موسٹ آتھینٹک ہے، جتنی بھی کتابیں سیرت پہ لکھی جا رہی ہیں اس وقت تک انکمپلیٹ ہوتی ہیں جب تک ابن اسحاق کا حوالہ نہ دے دیا جائے۔ ابن اسحاق یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری میں جب غزوات کا چیپٹر رکھا، جنگوں کا بیان کیا، تو امام ابن اسحاق کی روایتوں کو لیا ہے۔ اسی امام ابن اسحاق کی کتاب میں، سیرت ابن اسحاق میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ ایک دن مچل گئے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے میرے آقا آج آپ اپنے بارے میں بتا دیں، آج آپ اپنے بھی بارے میں بتا دیں۔ تعجب ہوتا ہے وہ عرب جو اپنے گھوڑوں کی بھی نسل کو محفوظ کرتے تھے، حافظہ اتنا قوی تھا، وہ جس رسول کا کلمہ پڑھیں، جس سے مزمل کہیں، جس سے مدثر کہیں، جس سے طٰہٰ کہیں، جس سے یاسین کہیں، جس کا ذکر نماز میں کریں، اذانوں میں جس کی رسالت کی گواہی دیں، اس رسول سے کہہ رہے ہیں آج اپنے بارے میں بتا دیں۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود صحابہ کرام ضرور اتنا جانتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، انجان ہے۔ آج آپ ہی بتا دیں کہ آپ کس خزانے کا نام ہے، کس پوشیدہ خزانے کا نام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پٹیشن کو، ان کی عرضی کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور آقا علیہ السلام اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے انا دعوت ابراہیم، اے میرے صحابہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آگے فرماتے وبشرى عیسیٰ، آج 1500 سال کے بعد لوگ میلاد کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب اپنا میلاد خود پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، تو پیدائش سے نہیں بلکہ دعائے ابراہیمی سے بتا رہے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وبشرى عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو خوشخبری سنائی اپنے فالوورز کو، عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو۔ قرآن پاک میں ان کے الفاظ یوں ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کے آنے کی جن کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے میں عیسیٰ کی وہی بشارت ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتوں نے آ کر میری ماں کو خوشخبری سنائی، اور آگے ارشاد فرماتے جب میں پیدا ہوا تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میری ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ ایک انسان کی آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ موبائل اٹھائیے، ویدر دیکھیے، موسم، ویزیبلٹی 7 سے 15 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ 15 کلومیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر قربان جائیے اس نور الہی پہ،
उस नूर मोहम्मदी पे कि जिसके बारे में खुद खुदा फरमाए قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया, एक रोशन किताब आ गई. जब वो नूर पैदा होता है ऐसी रोशनी फूटी कि आमिना दूसरी कंट्री में है और मुल्क शाम दूसरी कंट्री है इस वक्त, वहां के रॉयल पैलेस को, शाही महल्लात को देख लेती है. आका करीम अपने मिलाद के चैप्टर में इस वाक़े को भी बताते हैं. उसके बाद आका फरमाते इस तरज़ातु फी बनी साद बिन बकर, यानी मैंने हलीमा सादिया के यहाँ दूध पिया. फिर आका अपने शक्ते सदर, यानी जो आपका सीना चाक किया गया, दिल निकाला गया, दिल को चीरा गया, कोई चीज निकाली गई, कोई डाली गई. अब क्या चीज निकाली गई? हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे. आप के अंदर से अगर वो रहमत की थोड़ी सी चीज न निकाली जाती तो आप तलवार नहीं उठा सकते थे, आप कुफार मुशरिकीन से जिहाद कैसे कर सकते? या हजरत ने नुक्ता बयान किया है. तो उस चीज को, रहमत जो इजाफी थी, उसे ऑपरेट करके अल्लाह तबारक व तआला ने निकलवा लिया. आका अलैहिस्सलाम फरमाते ऑपरेशन के बाद अब एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ता से कहता इन्हें तौलो. तराजू लाया गया, एक पलड़े में आमिना का लाल जिनकी उम्र अभी 6 साल से कम है उन्हें बिठाला गया, दूसरे पलड़े में 10 उम्मतियों को बिठाला गया. और जब तराजू उठाया गया तो कुर्बान जाइए आमिना के लाल पे, मेरा रसूल भारी था, भारी रहा. फरिश्तों ने कहा जिसीमत सिस्टम किसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब दे दो. अब 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100. अब इस पलड़े में 100 लोग बिठाए गए. अब जब उठाया गया तराजू तो 100 लोग हल्के हो गए. मोहम्मद मुस्तफा भारी थे, भारी रहे. अब इन 100 लोगों को भी 10 से मल्टीप्लाई कराया गया. आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब एक पलड़े में अकेले, दूसरे में 1000. अब जो तराजू उठाया गया तो 1000 लोग हल्के हो गए. मोहम्मद मुस्तफा भारी थे, भारी रहे. अब दूसरे फरिश्ते ने कहा, अपना अकीदा बताया, अरे इन्हें तौलना बंद करो, इसलिए कि अगर इस पलड़े पे 1000 तो क्या इनकी पूरी उम्मत कभी बिठा दोगे कभी भी इनका पलड़ा भारी रहेगा. जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है का शाना मोहम्मद का. अब जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र 5-6 साल की हो गई, सैयदा आमिना जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहती हैं, ऐ अब्बा हुजूर, मैं अब्दुल्ला के चेहरे को तो नहीं तक सकी, उनका इंतकाल हो गया, आप इजाजत दें तो उनकी कब्र के कूदे ही की ज़ियारत कर लूं और उनकी अमानत को उन्हें दिखा सकूं. अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है बेटी, जाओ अपने अरमानों की दुनिया को आबाद कर लो, मगर हाँ अकेले मत जाना. हजरत उम्मे ऐमन जिनका नाम बरकत है, हजरत अब्दुल्ला की लौंडी थी, खादिमा थी और वरासत में प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मिली थी, उन्हें भी एज ए खादिमा साथ ले लो. अब 3 लोगों का काफिला जनाब अब्दुल्ला की कब्र की तरफ जा रहा है. तेज रफ्तार ट्रेनें नहीं थी, अच्छी गाड़ियां नहीं थी, लग्जरी ऊंट घोड़े गधे का सफर हुआ करता था. अब ये 3 लोगों का काफिला अरब की झक्कड़ हवाओं को बर्दाश्त करता हुआ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कब्र तक पहुंचा. प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को अल्लाह ने रोल मॉडल बना दिया. लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ऐलान नबुव्वत से पहले की जो जिंदगी है वो भी हमारे लिए नमूना है, ऐलान नबुव्वत के बाद की जो जिंदगी है वो भी नमूना है. तो देखो 6 साल के आका है और वालिद की कब्र पे जा रहे हैं. इससे पता चला कि वालिदैन की कब्र पे जाना और कब्रों की ज़ियारत करना ये बिदअत नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल है. और ऐसी सुन्नत है जिससे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 साल की उम्र में करके दिखा दिया. जनाबे अब्दुल्ला की कब्र है, सैयदा आमिना खड़ी हैं, आंख दोनों आंखें सावन भादो बनी हुई है. नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा की आंखों में पहली बार आंसू देख रहे हैं. खैर किसी तरीके से वहां से रुखसत होकर के जनाब अब्दुल्ला के नानिहाल जो मदीने तय्यबा था वहां हजरत आमिना पहुंचती हैं. प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाती, अरे माँ की ममता, माँ की मोहब्बत. प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीने तय्यबा गए तो माँ के साथ जिन बस्तियों में, जिन इलाकों में, जिन घरों में ठहरे थे, अपने सहाबा से माँ का तज़किरा करते हुए बयान करते हैं, मेरे सहाबा, मैं अम्मी जान आमिना के साथ इस घर में भी गया था, इस मैदान में भी गया था, इन गलियों में भी गया था, इन मोहल्लों में भी गया था. खैर मदीने तय्यबा के यहूदियों को पता चल जाता है कि आप आखिरी रसूल जो आने वाले थे हजरत इस्माइल के औलाद में पैदा हो गए हैं और अब हजरत इसहाक की नस्ल में कोई दूसरा पैगंबर आने वाला नहीं है. उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम
کو مار ڈالنا چاہا تو حضرت عبداللہ کے ننیحال کے لوگوں نے بتایا آمینہ جلدی کرو انہیں مکہ لے جاؤ، اس وقت تمہارے فرزند کو سیکورٹی کی سخت ضرورت ہے۔ ماں تڑپ گئی اپنے بیٹے کو لے کر عازم مکہ ہوئی، جب مقام عقبہ میں پہنچتی ہے تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا، سیدہ آمینہ کو تیز بخار ہے اور بے ہوشی پہ بے ہوشی، غش پہ غش طاری ہو رہی ہے، ایک بات تو کافی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں نہیں آ رہی ہے تو محمد مصطفیٰ نے اپنے نبوت کے رخسار کو امی کے گالوں پہ رکھ دیا، حضور علیہ السلام کے نبوت کی آنکھوں سے، آپ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسوں کے چند موتی کا گرے، ماں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اپنی کلفت کو بھول جاتی ہے، ماں آنکھیں کھول دیتی ہے، اپنے نور نظر لخت جگر کو اپنے چھاتیوں سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آخر جو وصیت کرتی ہیں، کہتی ہیں اے میرے بیٹے انصحا ما ابصرت فی المنام فانک تبعت الی الانام دین ابی ابراہیم، اے میرے بیٹے جب تم میرے دیکھتے تھے اس وقت میں نے جو خواب دیکھے تھے اگر وہ خواب سچے ہیں تو یقیناً جس رسول کے آنے کی خوشخبری آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں نے دی ہے وہ رسول کوئی اور نہیں، اے میرے نور نظر نقطہ جگر وہ رسول آپ ہیں اور تسلی کے کلمات کہتی ہیں اے میرے بیٹے کلو جدید قدیم، ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے، ہر بچہ جوان ہوتا ہے، ہر جوان بوڑھا ہوتا ہے، ہر بوڑھے کو موت آتی ہے، وَإِنِّي لَمَيْتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، اے میرے بیٹے میں اپنی جان کو جہاں طریقے سے قبض کر رہی ہوں لیکن مجھے جس بات کا پختہ یقین ہے وہ بات یہ ہے کہ میرا تذکرہ میرا ذکر صبح قیامت تک باقی رہے گا، لوگوں کی زبان پہ جاری رہے گا، تو توہرا اس لیے کہ اے میرے نور نظر میں نے تجھ جیسے سپوت کو جان لیا۔ یہ کہہ کر امی جان قیامت میں ملاقات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں، تاریخ تورات بالکل خاموش ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، آقا علیہ السلام کی امی کو کیسے غسل دیا گیا، کیسے کفن دیا گیا، کیسے قبر کھودی گئی، مگر البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ جب ام ایمن فارغ ہو گئی تدفین سے اور کہتی ہیں محمد ابن عبداللہ میرے بیٹے چلو میرے ساتھ، وہاں کی قبروں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام ایمن میں امی کے ساتھ آیا تھا، امی کے ساتھ جاؤں گا۔ ایسا الفاظ ہے کہ انسانیت کا سینہ چل جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے۔ ام ایمن کیسے تسلی دیتی ہے اے میرے بیٹے محمد آج سے تم ام ایمن ہی کو اپنی ماں سمجھو۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ام ایمن کے تسلی اور تعزیت کے اس کلمات کو یاد رکھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی محفل میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا یا ابن سودا تمہاری امی تو کالی کلوٹی ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا، چمچما اٹھا، فرماتے ہیں لقد تفعل غیر اینانے صبر البریز ہو گیا۔ اے میرے صحابہ اگر کسی شخص کو اس کے ماں کے کالی ہونے کے بنا پہ تم چڑھاتے ہو تو آؤ اپنے نبی کو تانا دو، اپنے نبی کو چڑھاؤ، اس لیے کہ محمد ابن عبداللہ کی ایک نہیں بلکہ دو مائیں ہیں، ایک ماں گوری ہے جن کا نام آمینہ ہے جن سے میں پیدا ہوا ہوں، دوسری ماں کالی ہے حبشہ کے رہنے والی تھی ام ایمن، انہوں نے مجھے پالا ہے، میں نے ان کا دودھ دیا ہے، یہ ماں کا مقام بتا دیا۔ آج دنیا کے لیڈران سال میں ایک مرتبہ ایک دن مدرسے یوم مادر امی کا دن منا لو اور باقی 364 دن امی کو گھر سے باہر رکھو، یہ منافقت ہے۔ لیکن قربان جائیے اپنے نبی اور رسول پہ، ماں کی زندگی کے صرف 6 سال ملے مگر ماں کا جو مقام و مرتبہ آمنہ کے لال میں بتایا ہے رہتی دنیا تک نہ تو کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی بتا پائے۔ وہ جنت جس کے محلات کی ایک ہٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی، گارا مشک عنبر کا جس میں دودھ کی نہریں فری میں، شہد کی نہریں فری میں، اور جس کے گھاس زعفران کے ہوں گے، وہ جنت جس کے بارے میں خالق ارشاد فرمائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہارے خواہش کا ہر سامان موجود ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر جنت کی بہاروں کے مزہ لینا چاہتے ہو تو سن لو الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ماں کی خدمت کرو، جنت کی بہاریں تمہیں اپنے آغوش میں لے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان
سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے۔ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی، جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات، ذات پر گفتگو کرنے سے رشتہ محبت مضبوط ہوتا ہے۔ اور اب حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف دو پیغام آپ کو دوں گا۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور کی زندگی کو جس دن امت مسلمہ نے آئیڈیل بنا لیا، سنتوں پر اتباع کرنے لگی، اس دن ہم غلام نہیں ہوں گے، ہم آقا فرما روا ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اہل مدینہ سے جن باتوں پہ بیعت لی تھی وہ باتیں سن لیں۔ ہم سب پیر صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے، پیر صاحب ایک عہد لیتے ہیں کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اچھی باتیں ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 40 مدینے کے لوگوں کو جو مرید کیا اپنا، وہ مراد بھی تھے، تو کن چیزوں کا عہد لیا؟ پہلا عہد لا نشرک باللہ، شرک نہیں کریں گے۔ آج شرک کو نئے نئے لباس میں لوگ پیش کر رہے ہیں، کوئی کانہا پریب میں جا رہا ہے، الگ الگ سیریلز بن رہے ہیں۔ اب غیروں کے دیوی دیوتاؤں کو بھی لوگ اپنا ماڈل اور آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ تو پہلے جو شرک تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، عہد لیا تھا۔ شرک ایک بہت بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑا یہ کہ اللہ کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو پوجنے لگو، مخلوق کو، اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق کے لیے پوجو، دکھاوے کے لیے۔ تو شرک جلی، شرک خفی دونوں نہیں کریں گے۔ اس کا عہد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کیا۔ دوسرے یہ کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ کیا؟ چوری نہیں کریں گے۔ چوری سے سماج خراب ہوتا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورتن کے دونوں ہاتھ اسلامی شریعت کی روشنی میں کاٹ لیے جائیں گے۔ تو چوری نہیں کرنی چاہیے، بچے بھی غور سے سنیں، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عہد کیا تھا انصار مدینہ نے حضور کے ہاتھ پہ۔ اور تیسری شرک جو عام ہو رہی ہے، لا نزنی، کہ انصار مدینہ نے عہد کیا تھا کہ ہم زنا نہیں کریں گے۔ زنا کاری سے خاندان برباد ہوتا ہے۔ جو اپنے باپ کے اصل اولاد نہیں ہوگا، وہ اللہ و رسول کا بھی وفادار نہیں ہوگا۔ تو زنا دور کی بات، قرآن پاک نے تو یہاں تک بین لگا دیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو زنا اور بدکاری وقت پہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر دیں تو اس بلا اور اس طوفان سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے۔ بدکاریاں صرف نگاہیں خطا کرتی ہیں، غیر محرموں کو تکنا، اور دیور حضرات خاص کو سننے، بھابیاں بھی غیر محرم ہیں، ان سے بھی اچت دوری بنا کے رکھنا۔ بڑے حادثے ہوتے ہیں، ورنہ ہم لوگ سیوان گئے تھے حضرت کے ساتھ، شہزادہ حضور بہو عرفان کے ساتھ، واقعہ پوچھتے نا کیا ہوا، نکاح کی محفل۔ تو زنا اور بدکاری کے قریب نہ جائیں، بلکہ زنا کے قریب جو چیزیں لاتی ہیں ان سے بھی دور رہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عہد کیا کہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یا تو انسان کے پاس بالکل فقیر ہوتا ہے تو ادھر ادھر کسی بھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یا تو امیر ہوتا ہے تو بچوں کی شادیوں میں 2-2 ہزار کے نوٹ لٹاتے ہیں، ڈی جے بجواتے ہیں۔ تو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور آخری جو بات تھی وہ یہ کہ ہم ہر حال میں حق بولیں گے، حق لکھیں گے، حق کہیں گے، حق کے ساتھ کریں گے۔ حق کا ساتھ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان چیزوں پر کھڑے اترتے ہو تو بدلے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرا دے۔ پہلا میسج۔ دوسرا میسج کہ پیارا آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ حکم یہ ہے کہ شوہر گھر میں جائے تو اپنی بیوی کو سلام کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹوں کا کام ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، نہیں، آقا علیہ السلام تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سلام کرائیں گے تو عادت پڑ جائے گی، وہ آپ کو آگے نکلنے نہیں دیں گے، چہرہ دیکھتے ہی سلام کریں گے، ابو السلام علیکم، امی السلام علیکم۔ تو شوہر بیوی کو سلام کرے اور بیوی شوہر کو سلام کرے۔ اور تو یہ نہیں، خود ہمارا خالق و مالک سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، سلام قولا من رب الرحیم،
افشوا السلام. آقا علیہ السلام نے دوسرا جو میسج دیا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. فرائض واجبات کے بعد بزرگوں کے یہاں سب سے افضل عبادت کھانا کھلانا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں 9 من نمک لگتا تھا ایک دن کے لنگر. 9 من کھانا کھلاؤ. میلاد شریف کے محفلیں ہوں گے 10-20 لوگ کھا ہی لیں گے. میلاد بناؤ، لوگوں کا پیٹ بھرتا رہے گا. آخری جو پیغام دیا پیارے آقا علیہ السلام نے، اسے بھی دیکھ لو. آقا علیہ السلام فرماتے صلو والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو، یعنی تہجد پڑھو. اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد